کسی کے لیے ہیرو اور کسی کے لیے دہشت گردی کا منبع سمجھے جانے والے بین الاقوامی شدت پسند تنظیم القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں ڈرامائی انداز میں ایک فوجی کارروائی کے دوران ہلاک ہو گئے۔ اسامہ بن لادن 10 مارچ 1957 کو سعودی عرب میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد محمد بن لادن ایک معروف کنسٹرکشن کمپنی کے مالک اور سعودی عرب کی ایک امیر شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ محمد بن لادن کی کمپنی نے سعودی عرب کی 80% سڑکیں بنائی ہیں۔ اسامہ بن لادن کی والدہ کا تعلق یمن سے بتایا جاتا ہے۔ 1968 میں ہیلی کاپٹر حادثے میں اپنے والد کی ہلاکت کے بعد اسامہ بن لادن اور ان کے بھائیوں کو تقریباً $25 کروڑ کے اثاثے ملے۔ اسامہ بن لادن کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں سول انجینئرنگ کے طالب علم تھے۔ اسی دوران ان کی ملاقات شدت پسند اور سخت گیر سمجھے جانے والے طالب علموں اور اساتذہ سے ہوئی، جس سے طالب علمی کے زمانے میں ہی اس کے نظریات میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی۔ 1979 میں جب سابق سوویت یونین نے افغانستان پر یلغار کی تو اس نے اسامہ بن لادن کی زندگی پر گہرے اثرات چھوڑے۔ وہ 80 کی دہائی میں افغانستان آئے اور سوویت یونین کے خلاف جنگ میں بھرپور حصہ لیا اور تقریباً ایک عشرے تک افغانستان میں جہاد کے کاموں سے منسلک رہے۔ سیکیورٹی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اسامہ بن لادن افغانستان میں امریکی CIA کی تعاون سے لڑے اور انہوں نے ہی ان کو تربیت دی اور اسلحہ فراہم کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جنگ کے اختتام پر بھی بن لادن کی سوچ میں کافی تبدیلی آئی۔ امریکہ کے لیے اسامہ بن لادن میں شاید اس وقت نفرت پیدا ہوئی جب 1991 میں خلیجی جنگ کے دوران 3 لاکھ امریکی فوجیوں نے پہلی مرتبہ سعودی عرب کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اس اقدام کے خلاف انہوں نے اپنے ساتھیوں اور مشرق وسطیٰ میں دیگر قوتوں کے ہمراہ امریکہ کے خلاف ایک محاذ بنانا شروع کیا۔ 1994 میں امریکہ کے دباؤ پر سعودی عرب کی حکومت نے بن لادن کی سعودی عرب کی شہریت ختم کر دی، جس کے بعد وہ پھر کچھ عرصہ سوڈان میں رہے لیکن وہاں سے بھی نکالے گئے اور بالآخر 2 سال بعد یعنی 1996 میں دوبارہ اپنے بیوی بچوں سمیت افغانستان آ گئے۔ اسامہ بن لادن جب افغانستان پہنچے تو ان دنوں وہاں طالبان تحریک عروج پر تھی اور چند ہی ماہ کے دوران طالبان اکثریت پسندوں نے دارالحکومت کابل پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1998 میں بن لادن نے افغانستان میں ایک فتوے کے ذریعے امریکیوں اور یہودیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ افغانستان میں انہوں نے طالبان تحریک کے اہم رہنماؤں کے ساتھ مضبوط روابط قائم کر لیے اور القاعدہ تنظیم کے ذریعے سے ان کی ہر ممکن معاشی اور دوسری مدد کی، جس سے یہ تعلق مضبوط ہوتا گیا۔ 1998 میں بن لادن نے افغانستان میں ایک فتوے کے ذریعے امریکیوں اور یہودیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور بحیثیت مسلمان امریکیوں اور ان کے اتحادیوں کو قتل کرنا ایک فرض سے تعبیر کیا۔ اس اعلان کے 6 ماہ بعد کینیا اور تنزانیہ میں امریکی سفارتخانوں پر حملے کیے گئے، جس میں 250 کے قریب افراد مارے گئے۔ ان حملوں کا شبہ اسامہ بن لادن اور ان کے 16 ساتھیوں پر ظاہر کیا گیا۔ ان واقعات کے بعد وہ امریکی FBI کے سب سے اہم اور مطلوب افراد میں شامل ہونے لگے اور ان کے سر کی قیمت $25 ملین امریکی مقرر کی گئی۔ ان دنوں مشرقی افغانستان میں ان کے ٹھکانوں اور تربیتی کیمپوں پر امریکی کروز میزائل سے حملے بھی کیے گئے، جس میں 25 سے زائد میزائل داغے گئے۔ تاہم حملوں میں اسامہ بن لادن محفوظ رہے۔ اسامہ بن لادن پر 1993 میں ٹریڈ سینٹر اور سعودی عرب میں امریکی شہریوں پر حملوں کے الزامات بھی لگائے گئے۔ اسامہ بن لادن ان حملوں کے بارے میں اکثر کہتے تھے کہ میں ہمیشہ سے امریکیوں کو مارتا ہوں کیونکہ وہ ہمیں مارتے ہیں، لیکن امریکیوں پر حملوں کے وقت ہم دوسرے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ 11 ستمبر 2001 میں امریکہ پر حملوں کی ذمہ داری اسامہ بن لادن اور ان کے القاعدہ تنظیم پر عائد کی گئی۔ ان کے حملوں کے نتیجے میں امریکہ نے 2001 کے آخر میں افغانستان پر حملہ کر دیا اور یہ شبہ ظاہر کیا گیا کہ اسامہ بن لادن تورا بورا میں ہونے والے آپریشن کے دوران مارے گئے ہیں، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت افغانستان سے پاکستان کی قبائلی پٹی میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔
بتایا جاتا ہے کہ آخری مرتبہ بن لادن تورا بورا کی پہاڑیوں میں دیکھے گئے تھے، تاہم اس دوران امریکی اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ان کی تلاش جاری رہی۔ امریکی حکام کی طرف سے کئی مرتبہ یہ کہا گیا کہ القاعدہ کے سربراہ پاکستان اور افغانستان کے قبائلی علاقوں میں روپوش ہیں، تاہم پاکستان اس کی تردید کرتا رہا۔ روپوشی کے بعد اسامہ بن لادن آڈیو یا ویڈیو کیسٹوں کے ذریعے سے میڈیا کو وقتاً فوقتاً اپنے پیغامات جاری کرتے رہے ہیں، تاہم گزشتہ 4 سال سے ان کی طرف سے پیغامات جاری کرنے کا سلسلہ بھی رک گیا تھا، بلکہ ان کی جگہ بیانات جاری کرنے کی ذمہ داری القاعدہ کے سربراہ ڈاکٹر ایمن الزواری کے سپرد کی گئی تھی۔ اکثر تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ امریکی ڈرون حملوں میں القاعدہ جنگجوؤں کی ہلاکت اور اہم لیڈروں کی روپوشی کی وجہ سے القاعدہ کا تنظیمی ڈھانچہ کافی حد تک کمزور ہو چکا تھا، جبکہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت یقینی طور پر اس تنظیم کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔